دو اعمال ایسے ہیں جو تمام اعمال سے بے نیاز کرتے ہیں۔ ایک استغفار کی کثرت استغفار سے بلائے، آفات، سازشیں، تکالیف، مصائب، شدائد، پریشانیاں، غم، ہم سب ختم ہو جائیں۔ سورہ انفال۔ استغفار کی کثرت سے طاقت، توانائی، صحت، شباب، گزرے ہوئے اوقات، صلاح الاعمال، ان کی توفیق بحال ہو جائے گی۔ سورہ ہود۔ جتنی نعمتیں چاہیے، مال و اولاد، بیٹے اور خزانے، نہریں اور باغات، جنتیں اور چشمے، استغفار ہی سے ملیں گے۔ سورہ نوح۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ تنگی سے نکالے گا، ایسا رزق دے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد عن ابن عباس، حدیث مرفوع متصل اصح الاسانید۔ استغفار کی کثرت اور لزوم دونوں ضروری ہے۔ من اکثر الاستغفار ومن لزم الاستغفار۔ ایک تو قلت فائدہ مند نہیں ہے، کثرت چاہیے۔ طلبہ نے پوچھا کہ کثرت اور قلت کا کیا فرق ہے؟ بہت سارے تجربات کے بعد پتہ چلا کہ 1200 تک کم از کم ہونا چاہیے یومیہ، اور 12,000 ہو جائے تو کیا کہنا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزاعی کہتے ہیں یہ بھی پورا ہے۔ باقی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ بس پورے استغفار ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفار کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہے اور فائدہ نقد ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جو استغفار کا عادی ہو اور اس کے اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، لزوم ہے، فانتہا السلاح، کبھی ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور فانتہا السلاح، کبھی اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھے گا، مؤثر نہیں۔ اس سے بڑھ کر زبردست حفاظتی حصار اور کیا ہو۔ استغفار کے لیے طویل آداب بھی نہیں ہے کہ ضرور باوضو ہو، بہت اچھا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ذکر ہے، ذکر ہر حال میں جائز ہے، جنابت میں بھی، حیض میں بھی، نفاس میں بھی، بے وضوئی میں بھی۔ ہاں دل چاہتا ہے اور افضل ہے کہ آدمی پاک صاف ہو، لیکن حائضہ کو، نفسا کو، جنوبی کو علماء امت نے اذکار سے منع نہیں فرمایا ہے، وہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ استغفار ذکر الہی ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ہر حال میں استغفار جائز ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دوسرا عمل جو بہت سارے اعمال سے بے نیاز کرے گا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہونا ہے، قرآن کے معانی تراجم میں متفکر ہونا ہے، قرآن علوم اور فنون میں ہم وقت مصروف رہنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ترمذی فضائل قرآن کے آخری حدیث ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو قرآن کی وجہ سے اتنا مشغول ہے کہ اس کو دعا کا موقع نہیں ملتا ہے، مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس سے بہتر اس قرآن والے کو دوں گا۔ سب سے بڑا نظام جو اللہ کے آپ پسندیدہ ہے وہ قرآن شریف کا ہے، دور دورہ ہے، لوگ پڑھے، بیویاں پڑھے، بڑے پڑھے، نمازوں میں پڑھی جائے، درس دیا جائے، بیان ہو جائے۔ من شغلہ القرآن، اور اس کا مصداق بننا پڑے گا، جس کو قرآن نے مشغول کیا ان ذکری اور اذکار سے، وہ مسئلتی اور مجھ سے مانگنے سے، اعطیہ افضل ما اوتی السائلین، مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس قرآن والے کو بڑا چڑھا کر سب سے بہتر دے دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، رمضان شریف کی کوئی طاق رات ہے، رمضان شریف کی آخری راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اکثر فقہاء و محدثین کہتے 27 ہے۔ میں نے فقہ کی کوئی کتاب نہیں دیکھی جس میں یہ لکھا نہ ہو کہ 27ویں کو قرآن کا ختم تراویح کا ہونا چاہیے، لأنها ارجع للیلۃ القدر۔ قاضی خان میں بھی، بزازیہ میں بھی، ہندیہ میں بھی، تاتاریہ میں بھی، خزانۃ الروایات میں بھی، خزانۃ الفقہاء میں بھی، خزانۃ العلماء میں بھی، خزانۃ المفتیین میں بھی، احتساب الفتاوی میں بھی، فتاوی امینیہ میں بھی، یہاں تک کہ درر شامی میں، سارے معتبر کتابوں میں ختم تراویح 27 بہتر ہے۔ اس میں لیلۃ القدر، اور پھر یہ جو 27 آ رہی ہے یہ تو شب جمعہ ہے۔ مولانا روم نے کیا زبردست بات کہی، خواجہ چجوئی شب قدر نشانی، لوگ کہتے ہیں نشانی کیا ہوگی، خواجہ چجوئی شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ آپ قدر و عزت پیدا کریں، ہر رات آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ تفسیر نیشاپوری میں، فتح العزیز میں، روح البیان میں، تمام معتبرات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا جس نے بہت سالوں تک ساحل سمندر پر مخلصانہ عبادت کی بے ریا، بعض روایت میں 100 سال عبادت کی، جبکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میری اور میری امت کی عمر 60-70 سال ہے، بہت کم لوگ آگے بڑھے تھے۔ تو صحابہ کو رشک ہوا، لیکن افسوس بھی ہوا کہ ہم کو تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ تو سورہ قدر نازل ہوئی جس میں ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر کہا، اور 1000 مہینہ تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اتارا ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل اس میں، باذن ربہم، رب کے حکم لے کر، من کل امر، ہر امور کے لیے، سلام، یہ رات سلام ہی سلام ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک پوری رات آسمانوں میں مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، زمین کے گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، کڑوا پانی سمندر کا میٹھا ہوتا ہے، کتوں کی آوازیں کم کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے زمانے کے جو کتے ہیں بدعتی، یہ لاؤڈ سپیکر پر بالجہر ذکر کرتے ہیں، یہ وہ کتے ہیں جو لیلۃ القدر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور بہت ساری علامات بین بنفسہا ہو جاتی ہے۔ جس شخص پر منکشف ہو، ادب یہ ہے کہ اوروں کو نہ کہے وہ، جی ہاں، اس سے نقصان ہو جائے گا وہ، بلکہ منکشف ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے لگ رہا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وتر با جماعت نہ پڑھیں، لیلۃ القدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راتوں کو نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگے۔ عائشہ نے پوچھا تھا حضرت سے، فرمایا اس میں خوب دعائیں مانگے آپ، ترمذی شریف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام اعظم سے منقول ہے، انہا تدور فی السنہ، پورے سال میں کوئی رات ہے، گزشتہ امتوں میں یہ سالوں میں تھی، اور صرف پیغمبروں کے لیے، اس امت کو رمضان شریف میں اور پوری امت کو عطا کر دی گئی۔